صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور اسرار کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا ارحم الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ رحیم، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے ساتھ ہر ایک سے بڑھ کر شفیق اور رحم کرنے والے تھے. اسی طرح سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل جہاں کے لیے سراپا رحمت تھے، اور اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اطاعت و اتباع الہی ہے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بڑی اہمیتوں کا حامل ہے اور بڑی معلومات افزا گفتگو میرے اسکالر کریں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے ایام علالت نبوی اور احوال صحابہ. میرے پہلے مہمان نوجوان اسکالر ہیں، اکثر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، بہت قابل شخصیت پروفیسر حسن محمود جماعتی صاحب، ایک کالج میں آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں. میرے دوسرے مہمان جن کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 والیوم میں بڑے ان کو ایوارڈ مل چکے ہوئے ہیں، دانشور ادیب ہیں جناب اعجاز احمد صاحب، اکثر یہ بھی میرے مہمان ہوتے ہیں. تھوڑی دیر میں مجھے پروفیسر حافظ ناصر محمود صاحب بھی جوائن کریں گے. ناظرین کا سفر کا مہینہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ 29 تاریخ تھی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے سے واپس آئے. تھکن کے آثار بھی تھے، اور جنازہ سے راستے میں ہی آپ کو بخار کی کیفیت ہو گئی، اور آپ کے سر مبارک میں شدید درد تھا، اور یہ کیفیت 11 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے کہ سر میں شدید درد تھا، بخار کی کیفیت تھی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اس دن تو میرے سر میں بھی شدید درد تھا، مجھے بھی بخار تھا، اور میں کہتی تھی کہ ہائے میرا سر، ہائے میرا سر شدید درد سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرا بھی جو سر ہے اس میں بھی شدید درد ہے. میں اس سے ایک عرفانی نکتہ نکالتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس حد تک جو تھی سیدہ عائشہ صدیقہ تھی کہ رسول اللہ کی تکلیف جو ہے وہ ان کو بھی اسی طرح ہی محسوس ہوتی تھی. اور یہ ہم نے کئی معاملات میں دیکھا. اویس کرنی کی زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو پتہ ہے ان کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب احد میں دندان پاک شہید ہوئے تو کتنی تکلیف جو ہے اویس کرنی کو پہنچی. اور میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اتنے تجربات اپنے اور اپنی والدہ کے حوالے سے، والد کے حوالے سے، بعض احباب کے حوالے سے دیکھے ہیں کہ اگر آپ کا کسی ذات سے تعلق ہو، یہ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، یا کسی کی ماں کا تعلق ہو تو ماں کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تکلیف میں ہے، اور ماں باپ تکلیف میں ہوں تو اولاد کو بھی پتہ چل جاتا ہے. میں بے شمار واقعات ہیں لیکن اس وقت میرے پاس کام ہے. اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت مبارک زیادہ علیل ہو گئی تو پھر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کزن جو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور ام المومنین کے حجرے سے سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں لے آئے. آپ نے آخری جو چند ایام ہیں وہ سیدہ پاک کے حجرے میں گزارے. خاص بات جو میں نے آپ کو کرنی ہے، ایک دن آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو، ان کو دعاؤں سے نوازا. وہ تفصیلات اسکالر بیان کریں گے. فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے، تمہارے رزق میں برکت ہو، اور تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. دیکھنا اللہ کی بستیوں اور اس کے بندوں کے ساتھ تم غرور و کبر اختیار نہ کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، غرور اور تکبر جو ہے اس سے تم بچنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں غزوہ موتا کے جو شہید تھے حضرت، آپ کو پتہ ہے کہ زید بن حارثہ کو آپ نے کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجا تھا فوج کا، وہ شہید ہو گئے موتا میں. ان کے ساتھ جو تھے حضرت جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی وہاں پہ شہید ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے صاحبزادے اسامہ کو بلایا، نوجوان، اور ان کو
کمانڈر بنا دیا فوج کا، سربراہ بنا دیا، اور اس میں بڑے بڑے جید صحابہ اس میں شامل تھے۔ اور یہاں یہ بات میں نے کرنی ہے کہ وہ جو ہری چند اختر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ جناب اسامہ کو وہ سربراہ مقرر کرنا، اور بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور بلایا سب لوگوں کو۔ آپ نے کہا اس کے باپ کو بھی مقرر کیا تھا، اس وقت کچھ لوگوں کو اعتراض تھا، تو اس کا باپ بھی جو تھا وہ ڈیزرو کرتا تھا، اسامہ بھی جو ہے وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ یہ پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں اپنے غلاموں سے جو ہے کس قدر تھا، اور کس طرح بڑے بڑے صحابہ جید جو تھے وہ ان کی کمانڈ میں بھیجے۔ بہرحال وہ ایک تفصیلات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پاک ہوا واپس آئے۔ دوسرا جو واقعہ خاص طور پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے ناظرین کرام، آپ کو بتانا ہے، یہ واقعہ پڑھ کے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ رویا ہوں زندگی میں، اور کتنی دفعہ یہ واقعہ پڑھا ہے میری زندگی میں۔ سب سے زیادہ میرے پاس جو 37,000 کتب ہیں، وہ 3700 کتاب میں معاف کیجیے گا، اب تو وہ 3700 سے کہیں زیادہ 5000 کے قریب وہ سیرت پہ ہیں مختلف زبانوں پہ، اور ہر وقت میرے پاس دائیں بائیں اللہ کے فضل سے میرے بیڈ پہ سیرت کی کتابیں رہتی ہیں، اور مجھے ایک عشق ہے اس سبجیکٹ کے ساتھ۔ یہ جب میں پڑھتا ہوں تو میں کام جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نحیف ہیں۔ سیدنا بلال حبشی سہارا دے کے لا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلال تمہیں یاد ہے ایک دن وہ تھا جب تم آئے تھے اور تمہیں امیہ بن خلف اور دیگر کفار نے بہت مارا ہوا تھا، تم سے چلنا مشکل ہو رہا تھا، تو میں نے اٹھ کے تمہیں سہارا دیا تھا، آج تم مجھے سہارا دے رہے ہو، میرے بازو تم نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے۔ سیدنا بلال نے کہا یا رسول اللہ کل دی گل لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کل کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے آپ نے خطاب فرمایا، فضل بن عباس سے کہا کہ تم میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے ذرا ممبر کے اوپر چڑھاؤ سہارا دے کے۔ انہوں نے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو مجھے بتاؤ اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر درہ مارا ہے تو وہ مجھ سے آج بدلہ لے سکتا ہے، اگر کسی کو میں نے برا بھلا کہا ہے وہ مجھ سے انتقام لے سکتا ہے، اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے تو وہ میرا مال حاضر ہے، تم کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ اگر کسی نے مجھ سے انتقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، بالکل نہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ نے 3 درم جو تھے وہ مجھ سے لیے تھے، کسی نے مانگے تھے آپ کے پاس نہیں، آپ نے مجھ سے لیے تھے۔ آپ نے اسی وقت بلال حبشی کو کہا لاؤ ان کو 3 درم جو ہے ان کو فوری طور پہ دے دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں جب گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا گھر میں کتنے درم ہیں؟ انہوں نے کہا 8 درم ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ غریبوں کو بانٹ دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس نہیں جانا چاہتا، اس کے گھر میں دنیا ہو۔ یہ مدینہ منورہ کی ریاست کے 10 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جہان کے مالک، کائناتوں کے مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر وصال سے کچھ دیر پہلے سیدہ فاطمہ سے فرمایا میری بیٹی لاڈلی میرے پھولوں کو لاؤ، میرے شہزادوں کو لاؤ۔ ان دونوں کو لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے تھے، اپنے سینے پہ بٹھاتے تھے، ان پھولوں کو بوسے دیتے تھے، اور پھر آپ نے امت کو نصیحت فرمائی میرے شہزادوں کا ادب و احترام کرنا، ان کا خیال رکھنا میرے بعد۔ بس یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد آپ کی روح انور جو ہے وہ تفصیلات ہے، کس طرح فرشتہ حاضر ہوا، کس طرح آپ کی روح پاک پرواز کا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح پاک کی پرواز ہوئی ہے تو ایسی خوشبو اور ایسا نور میں نے دیکھا ہے۔ اور سیدہ ام سلمہ نے بھی یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ عطر پہ میں نے آخری وقت میں ہاتھ رکھا، میرے ہاتھ سے دست مبارک سے کتنے روز تک وہ خوشبو، کئی مہینوں تک خوشبو آتی رہی۔ میں ابتدا کر رہا ہوں، جناب حسن ماتی صاحب مجھ میں سکت نہیں ہے، اس سے آگے بات نہیں کر سکتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد و آل محمد۔ غازی صاحب قبلہ، یہ عشق اور محبت کی ایک لازوال داستان ہے، اور یہ محبت کی وہ داستان ہے کہ اسی محبت کی وجہ سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور آج ہم آپ آقا علیہ السلام کے ان ایام علالت کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر جو کیفیات گزری ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے احوال یہ تھے کہ آپ اس راز کو پا چکے تھے جب مکہ میں ایک سورہ یونس کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو میری عمر مبارک کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ میرے محبوب کریم کی حیات مبارکہ کو دیکھو، توحید کی یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی دلیل میرے محبوب کی اپنی حیات مبارکہ، یہ لازوال زندگی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین اس راز کو پا چکے کہ آپ پر باقاعدہ وحی کے نزول سے پہلے کی عمر مبارکہ کی اگر اللہ رب العزت اس طرح تذکرہ فرمائے اور اس حیات مبارکہ کی قسم اٹھائے، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے ایک ایک گوشے، ایک ایک لمحے کو دیکھا اور اس کو عکس بند کیا، جیسے فوٹو کاپی کر کے اس کو محفوظ کیا امت کے لیے، اپنے دلوں میں محفوظ کیا اور امت تک اس کو پہنچایا۔ اور آقا علیہ السلام کائنات کی واحد ہستی ہیں کہ آپ کی حیات مبارکہ کی جتنی تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں دوسری کسی شخص کی زندگی کی تفصیلات اتنی موجود نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک، گو کہ ہسٹری کا سبجیکٹ بھی آپ ہی کے بعد تفصیل کے ساتھ لکھا جانے لگا، سیرت کا سبجیکٹ بعد میں معرض وجود میں آیا، لیکن اتنے ماڈرن ڈے میں بھی کسی شخص کے انبیاء بشمول انبیاء کرام، سیاستدان، فلاسفر، دنیا کے بڑے بڑے انسان، کسی کی زندگی پر، حیات پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام کے جو ایام میں علالت ہیں اس حوالے سے، اور حضور کا جو وصال مبارک ہے، حضور کا وصال مبارک بھی در حقیقت آپ کے بلندی درجات ہیں کہ آپ رفیق اعلیٰ کی ملاقات کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی بلندی درجات ہے، سبحان اللہ، اور اس دنیا سے ظاہری طور پر حضور نے پردہ فرمایا ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں صحابہ کرام جاننا شروع ہو گئے۔ میں نے اس لیے وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ صحابہ کرام اتنا مزاج شناس ہو چکے تھے کہ وہ ان معاملات کو جاننا شروع ہو گئے کہ 10 ہجری کے اندر آقا علیہ السلام نے جب اعتکاف فرمایا تو آپ کا معمول تھا کہ آپ 10 روز اعتکاف فرماتے، لیکن سن 10 ہجری کے رمضان میں آقا علیہ السلام نے 20 روز اعتکاف فرمایا، تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ بھی ایک علامت تھی، ایک نشانی تھی۔ اسی طرح حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا، دور فرمایا، یہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے یہ خود فرمایا کہ میرا جو اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس لیے کہ جبرائیل امین ہر سال مجھ سے 1 مرتبہ دور فرماتے تھے، اس دفعہ انہوں نے قرآن مجید کا 2 مرتبہ مجھ سے دور کیا، تو میں یہ جان چکا ہوں۔ پھر اسی طرح جب حج کے موقع پر آقا علیہ السلام نے بلند آواز سے کنکریاں مار رہے تھے میدان میں، تو حضور نے بلند آواز سے فرمایا کہ لوگوں میرے قریب آؤ، مجھ سے مناسک حج سیکھو، اس وجہ سے کہ معلوم نہیں کہ تم اگلے سال مجھے نہ پا سکو گے۔ یمن میں حضور نے پیغام بھجوایا کہ جتنے لوگ ہیں ان سے کہو کہ یہاں پر آئیں اور میرے ساتھ حج کریں، معلوم نہیں کہ وہ دوبارہ میری زیارت کر سکیں نہ کر سکیں، مجھ سے ملاقات کر سکیں نہ کر سکیں۔ پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، جب یہ آیت نازل ہوئی جی تو سیدنا صدیق اکبر بہت رونے شروع ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح ہیں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گریہ فرمانے لگ گئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کی خبر ہے۔ اسی طرح جو صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فاروق مشائخ بدر کے ساتھ ان کی مجلس میں بٹھاتے، تو وہ اکثر آپس میں چہم گوئیاں کرتے کہ یہ نوجوان شہزادہ ہے، بچے کو ساتھ تو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے ان کی مجلس میں ایک سوال کیا، بتائیں کہ اس صورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بعض نے کہا اس میں فتح و کامرانی کی بشارتیں ہیں، بعض نے کہا کہ اس میں تسبیح اور استغفار کا ذکر ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ در حقیقت آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کی خبر تھی۔ پھر آقا علیہ السلام جب علیل تھے تو ایک بڑا جو صحابہ کرام کی جو ہم زندگی کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک راز کا حصہ پا لیا جو اس امت کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہر فرد ہر کلمہ کو شخص کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ میں ایک روایت اس پر صرف عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام در دولت سے باہر تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امامت فرما رہے ہیں نماز کی، تو آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک کی آہٹ سن کر صحابہ کرام جان چکے تھے کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئیں، یعنی نماز اللہ رب العزت کی عبادت ہے،
اور خشوع اور خضوع اور توجہ اللہ کا موقع ہے، اللہ کے حضور پیشی ہے، لیکن صحابہ کرام اللہ کی عبادت بھی اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کی ساری توجہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف ہے۔ حضور تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، شوق تیرا اگر نہ ہو ہاں جی، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہ در حقیقت اقبال نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کی طرف اشارہ کیا کہ آپ مصلی امامت چھوڑ کر پیچھے تشریف لا رہے، آقا علیہ السلام نے آپ کو پیچھے سے ہاتھ دے کر حضور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ اب نماز کی کیفیت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا فرما رہے اور مقتدی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اقتداء میں نماز فرما رہے۔ اور میں یہاں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں گا صاحب قبلہ، ہم نماز کے مسائل جتنے جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فلاں رکعت کے اندر اونچی قرات فرمائی اور فلاں میں نہیں فرمائی، فلاں میں خاموشی اختیار فرمائی، اس میں بھی ایک راز ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ نماز قائم ہے، امام آگے موجود ہیں اور آقا علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، یہ سب روایات کے اندر کثیر روایات میں موجود ہے جس سے علماء نے مسائل اخذ کیے، وہ فرماتے کہ ہم آقا علیہ السلام کی ریش مبارک کو دیکھتے وہ ہل رہی ہوتی تھی، واہ واہ، ہم اس سے اندازہ لگاتے کہ آقا علیہ السلام نے اس رکعت کے اندر تلاوت فرمائی اور اس میں آپ نے سکوت فرمایا، یعنی بارگاہ رب العزت کی عبادت بھی وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی۔ جی اصل اصول بندگی ابھی اس تاجور کی۔ حسن صاحب کی بات کو اگر آگے بڑھائیں، جو تحویل قبلہ کا حکم ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ پیارے رسول، ہم آپ کا بار بار آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف چہرہ مبارک دیکھ رہے ہیں، ہم ان قریب قبلہ اس طرف موڑ دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ واہ جی واہ، تو اب آپ اپنا رخ پھیر لیجئے ادھر جدھر آپ کا جی چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے رضائے محمد۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ بڑے مزے کی ہے، تو اے ایمان والو تم بھی اسی طرف رخ موڑ لو جدھر میرے نبی نے اپنا چہرہ کیا ہے، اپنا منہ موڑا ہے۔ اللہ نے بیت اللہ نہیں کہا واہ واہ، کہ میں نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا تو بیت اللہ کو قبلہ بنا لو، جی کہا جدھر میرے حبیب نے چہرہ موڑا ہے ادھر تم ادھر موڑ لو۔ تو بڑا کلیئر حکم اللہ نے تو دیا ہے، بڑا سمجھا دیا ہے کہ شریعت کیا ہے، حکم کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، عبادت کیا ہے، عشق کیا ہے۔ جی وہ کہتے ہیں جب سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور موڑا تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے منہ ہماری طرف کیوں موڑ لی ہے، 180 ڈگری ٹرن ہے۔ جی وائی واٹ نہیں، شمال سے جنوب میں نہیں، ہاں ہاں، ایگزیکٹلی 180 ڈگری ٹرن ہے۔ انہوں نے پیچھے سے صفیں چھوڑی اور سرکار کے پیچھے جا کے دوبارہ صفیں باندھ لی، نماز بھی قائم رہی، اللہ کا حکم بھی پورا رہا۔ واہ واہ، نہیں سو یہ جو ہم اب بہت سمجھدار ہو گئے ہیں نا، یہ پریشانیاں اس کی ہیں۔ جنہوں نے ایمان لیا تھا نا ان کو ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی، ایمان اس ہستی کو فالو کرنے کا نام ہے، واہ واہ واہ، ایمان اس ہستی کے چہرہ انور کو دیکھنے کا نام ہے۔ جی ہم وہ کہتے ہیں نا فالو آر دی بک نہیں، فالو آف پرسنالٹی۔ جیسے دیکھیں اگر بک کافی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ اسوۃ حسنہ، اگر بک کافی تھی تو رسول اللہ کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ اللہ نے یہ تو کہہ دیا نماز ادا کرو، اب نماز ادا کیسے کرنی ہے یہ تو سرکار بتائیں گے، سرکار بتا رہے ہیں، اور جیسے وہ بتائیں گے ویسے ہی نماز ہوگی، ایکسیپٹیبل وہی ہوگی۔ ہے ہی وہ۔ سورہ حشر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مثلا رسول اللہ فرمایا کہ 3 فرض ہیں مغرب کے، تو اگر کوئی 8 فرض جی پڑھ جی لے، وہ 10 پڑھ لے، جی وہ نماز نہیں ہوگی، بالکل۔ حالانکہ اللہ کی عبادت ہے، زیادہ کر رہے ہیں۔ سو جہاں سرکار رک گئے وہاں رکنا ہے، جہاں چلے وہاں چلنا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا رسول تمہیں جو دے لے لو، جس بات سے روکے رک جاؤ۔ اللہ کریم نے ایبسولوٹ اتھارٹی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں لگائے، کوئی کنڈیشنلٹی نہیں لگائی، آرڈر جاری کر دیا، مختار عام بنا دیا، مختار خاص بنا دیا، مختار کل بنا دیا کہ جو یہ کہیں گے وہی دین ہوگا۔ اچھا دیکھیں کمال، ایک ہی شخصیت اسی دہن مبارک سے الفاظ ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ہی اسی دہن مبارک سے کہتے ہیں کہ حکم تو اللہ کا ہے، الفاظ میرے اپنے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں تمہیں۔ اور اس کے متعلق بھی اللہ کیا فرماتا ہے؟ سرکار کی محبت مجھے کامیابی دے دے گی،
اور سرکار کی محبت سے ادروائز میں وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا, میری تباہی ہے. اب میں نے چوز کرنا ہے کہ میں نے سرکار کے نقش قدم پہ چل کے محبت کر کے کامیابی پانی ہے. لا تقولوا رائنا سر ہائے ہائے دیکھیے یہاں تک کہہ دیا, لا تسمعوا اصواتکم فوق فوق صوت صوت النبی, النبی. آواز کی بلندی, پچ نہ اوپر پچ آواز سے. اچھا پھر اس سے آگے ہے جی, ان کو باتیں یوں نہ دو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو, انتظار کرو جب وہ اپنی مرضی سے آئے. اس کے بعد سر اگلا حکم کیا ہے کہ اگر وہ بلائیں کھانے پہ تو پہلے سے آگے نہ بیٹھ جایا کرو, اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھے گپ نہ لگاتے رہو, چلے جاؤ. ان پہ گراں گزرتا ہے لیکن وہ تمہاری محبت میں تواضع میں تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں. کمال ہے, کمال ہے. یہ پرسنل چیزیں ہو رہی ہیں اور اللہ وہی نازل کر رہا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ قرآن کا حصہ رہنی ہے. سو یہ تو بات تھی سر کی. اب آگے سرکار کی آخری ایام جو آپ ان دنوں میں دیکھیں, آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ کیا ہیں. آپ انصار کی فکر ہے, جب بڑا خاص ہجرت کا موقع ہے, بیعت عقبہ ثانی, اس میں ایک صحابی اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول انصاری, اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو اقتدار دے دے, طاقت دے دے, آپ ہمارے پاس آئیں, پھر آپ فتح کر لیں, سب کچھ فتح ہو جائے تو آپ لوٹ آئیں واپس ہمیں چھوڑ کے مکہ آ جائیں. تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر ساری دنیا ایک طرف چلے اور انصار دوسری وادی میں تو میں انصار کے ساتھ ہوں گا. واہ 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 جی, جس سے تمہاری دوستی, میری دوستی اس سے, جو تمہارا دشمن میری دشمنی اس سے, اور میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا. آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا, آج بھی انہی کے درمیان آرام فرمائے جی, اپنی بات کو کتنے اعلیٰ انداز میں پورا کیا. اچھا اب فکر ہے تو کیا کہتے ہیں, بڑا پیار تھا جی انصار سے. اب دیکھیں نا وصیت, پہلی بات یہ دیکھیے کہ جو مہاجر صاحب ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, کوئی شک نہیں, بڑی مشکلیں چلی ہیں, اپنا گھر چھوڑا, تکلیفیں جسمانی, رشتہ دار جان سے گئے. عمار بن یاسر, والد والدہ بھائی تینوں کو مار دیا گیا. سو کتنی اذیت اور مشکل سے, اور ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کام جاتا ہے آدمی. تو وہ نیکی یاد کر رہے ہیں انصار کی کہ انہوں نے اس وقت ساتھ نبھایا تھا جب بڑے مشکل حالات تھے. انہوں نے اس وقت مجھے آنے کو کہا تھا اپنے پاس جب میرے لیے بڑا مشکل تھا, دنیا سے دشمنی لے لی, پوری دشمنی دیکھ کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ انصار سے محبت کرنا, ان کا خیال کرنا, ان کے اچھوں کی خدمت کرنا, اور ان کے جو کم درجے کے لوگ یا ادھر ادھر ہوں ان سے درگزر کرنا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ دن بدن گھٹتے جائیں گے, باقی لوگ بڑھتے جائیں گے جی, حتیٰ کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے. اس کے بعد اگلی بات کیا کہتے ہیں, یعنی آخری الفاظ کیا ہیں سرکار کے, نماز, غلام, کنیزیں. یعنی آخری لمحے پہ اگر لوگوں کو فکر ہوتی ہے تو فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی, اس کا کیا بنے گا, اس کا کیا بنے گا, میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا, زندگی کیسے چلے گی. سرکار کو فکر ہے آج کے ملازموں کی اور اس زمانے کے غلاموں کی, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں, جو پریشانی میں ہیں, ان کا خیال کرنا. پھر آپ کیا کہتے ہیں, ابھی آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ اگر کسی کے ساتھ میں نے کبھی کوئی زیادتی کر دی ہو تو میں بدلہ دینے کو تیار ہوں. میرا ظرف نہیں کہ کوئی مجھ سے بدلہ لے اور میں مائنڈ کر جاؤں, یہ بہت بڑی بات, میں دل میں رکھوں. اور یہ کون کہہ رہے, وجہ تخلیق کائنات, انبیاء کے سردار, جن کو اللہ نے معراج نصیب کی, اسراء نصیب کی, فقابہ قوسین او ادنا کی عزت رکھنے والے, وجہ تخلیق کائنات, بڑی یہ کائنات ہی نہ ہوتی اگر اللہ, جن کو اللہ نے مختار کل بنا دیا. جو وہ کہیں گے وہ دین ہوگا, جو وہ کہیں گے وہ لا ہوگا, جس کو وہ حلال کہہ دے وہ حلال, جس کو حرام کہہ دے وہ حرام. پھر اللہ کریم کیا فرماتا ہے سورہ مائدہ کے آخر میں کہ یہ جو بلا وجہ سوال کرتے ہو نا میرے رسول سے, ایسا نہ کرو. جی حکم دے دیا کہ آپ کی عزت, آپ کے بارگاہ کے آداب کیا ہیں. اور سرکار فرماتے ہو, ایک شخص نے پوچھا نا حج کرنے کا حکم جب آیا, ہر سال حج کر رہے ہیں, سرکار خاموش ہے. 3 دفعہ پوچھا, خاموش ہے. آپ فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہو جاتا, تو یہ ہر سال حج. یعنی اب کمال اختیار دیکھیں, ہم تو اختیار کے جھگڑوں میں ہیں نا, دے سکتے ہیں وہ کچھ
کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، سکتے۔ یہ بحث نہ کر ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ۔ واہ واہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ہاں، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ واہ۔ وہ تو کمال واہ واہ، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان کو فکر ہے غلام کے بیٹے کی، جسے متبنہ بنا لیا تھا، جسے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اس کی اہلیت کی، وہ بھی ابھی آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، وہ اس اہل ہے تو اس کو عزت بھی دی، اور یہ بھی بتایا کہ عزت کے مقام کے لیے آقا اور غلام ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں کتنے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن، کتنے پالیسی ڈیسیژن لیے ایک جا رہے ہیں۔ واقعہ یاد آ گیا آپ کی بات سے، کمال کا۔ ایک نوجوان مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، سیدنا عمر فاروق نے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مارا، اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہوئے تو آپ نے کہا ادھر آیا، آپ نے کہا یہ لڑکا کون ہے، یہ اونچی آواز میں باتیں کر رہا ہے، یہ گستاخی ہے، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ اسامہ بن زید کا آگے بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا اب؟ انہوں نے کہا اگر رسول اللہ بھی ہوتے تو اس کو معاف کر دیتے، حضور کو ان سے بڑا پیار لاڈلے۔ تھا۔ تو آپ نے بلا کے کہا اگر کوئی مدینہ کا ہوتا رہنے والا اور وہ اس زبان میں بعد میں اس کو درے مارتا۔ یہ مقام پھر دیکھیں انہی دنوں کس میں نے زنوں کو اٹھایا اور بیماری کی حالت میں بخار میں بھی ازواج کا حق اسی طرح ادا کر رہے ہیں ہاں جی۔ ٹرانسفر بالآخر سیدہ میمونہ بنت حارث ہلالیہ کے گھر ہے، تو آپ کہتے ہیں اگر باقی سب اجازت دیں تو میں جتنے دن باقی ہیں عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں اتھارٹی سے حکم نہیں دیا، ہم تو اپنی بیوی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے نا، وہ تو ہماری باندھی ہے، ہمارے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اور اس کائنات کے سردار اپنی ازواج سے اجازت مانگ رہے ہیں، اگر تم لوگ اجازت دو تو باقی دن میں سیدہ عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی خوشی سے، دیکھیں میری عزت کے لیے یہ کافی ہے میرے والد مجھے پوچھیں کہ بیٹا میں یہ کام کر لوں، جی سرکار کے پاس آیا نا ایک شکایت لے کے کہ میرے والد نے یہ کر دیا، میرے والد نے وہ کر دیا، تو سرکار نے فرمایا تم بھی اور تمہارا سارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ جی سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں سیدہ عائشہ کے پانی میں آپ دستے اقدس ڈالتے تھے، 7 کنووں کا پانی چہرہ انور پہ ملتے تھے، سر پہ ملتے تھے، اور کہتی ہے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ ان کے چہرہ انور پہ پانی ڈالتی، ہاتھوں کو پانی ڈالتی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن وہ فاروق جو بلال حبشی نے کیفیت دیکھی، وہ ہاتھ مارتے تھے ایسے کر کے، چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، اور جنا بھی ہوتا میں اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہوتا، مجھ سے حضور کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا عشق رسول تھا جی ان صحابہ کا۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم ومن والہ۔ غازی صاحب قبلہ، یہ جو لمحات جن کا انتخاب آپ نے کیا، صحابہ کرام پر ایک قیامت تھی، اور رسول اللہ نے اس کے لیے تیار کیا تھا سب کو۔ آقا علیہ السلام بار بار اپنے آخری حج سے بھی پہلے اور حج سے دوران اور اس کے بعد مستقل صحابہ کی ذہن سازی کر رہے تھے۔ اگر آقا نے ایسا نہ کیا ہوتا لوگوں کے سینے پھٹ جاتے، لوگ نہ برداشت کر سکے۔ ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک یہ صحابی فرمانا کہ اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو، چاہے تو دنیا کو غازی اختیار صاحب کر ایک رہے ہیں، صحابی چاہے رسول اللہ کے ایک صحابی کھیتوں میں تھے، جب ان تک ہاں خبر حضرت پہنچی، عبداللہ، آئے ہائے ہائے، ہاتھ کھڑے کر دیے، میرے مولا میری آنکھیں لے لے، جن نگاہوں سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا اب میں ان سے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور ایک نے آ کے جب جستے اطہر کو دیکھا آپ کے وصال کے بعد، چیخ ماری اور ادھر ہی غازی صاحب حضور علیہ السلام کے مبارک اونٹنیوں کو دیکھیں، آقا کے مبارک سواریوں کو دیکھیں۔ یہ رسول اللہ نے اگر خود تیار نہ کیا ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم، وہ اونٹنی جو ساری زندگی باقی ایام بھوکی رہ کے وفات پا گئی، وہ جو کھجور کے تنے کو حضور نے چھوڑا غازی صاحب، وہ کس طرح رویا تھا۔ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر محبت ابوبکر عمر عثمان و علی کرتے تھے، حضور کے اہل بیت اطہار کرتے تھے، کسی کا دل نہ باقی بچتا، پھٹ جاتے یہ دل۔ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی، بس دل کرتا ہی دیکھتے رہیے، آئے ہائے ہائے۔
حقیقت یہ کیا تھی ویسے غازی خوش صاحب، نصیب لوگ تھے جی. حقیقت یہ ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ. غازی صاحب آقا علیہ السلام نے تیار کر لیا تھا، اپنے مشن کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ ڈال دی تھی کہ اس میری شخصیت سے بھی آگے، جس کے لیے میں نے اپنا خون بہایا، جس کے لیے میں نے اپنے دندان شہید کروائے، جس دین کی خاطر میرے بیٹے شہید ہوں گے، آقا نے خبریں دی ہوئی تھیں، وہ دین زیادہ اہم ہے، تم نے اس کو لینا ہے، تم نے میرے مشن پر قائم رہنا ہے. یہ ایک ذمہ داری صحابہ کے ذہن میں نہ ہوتی غازی صاحب، ان کے لیے زندگی مشکل ہو گئی تھی، اجیرن ہو گئی تھی. بھائی فاروق اعظم کے وہ الفاظ، جو کہے گا کہ حضور وفات پا گئے میں اس کی گردن اتار، یہ محبت اور عشق کی انتہا ہے نا اس وقت. اور غازی صاحب ایک بات اور بھی ہے، دیوانگی کا عالم ایک بات اور بھی ہے جو آپ کئی بار کہتے ہیں کسی کے آپ نے کو اس نے کہا سلطان اپنا سراج منیر صاحب. اللہ جنت اچھا ویسے میں ابھی ان کے بھانجے سے مل کے آیا ہوں، آپ کے پروگرام سے پہلے میرے پاس آئے ہوئے تھے، تو مطلب واقعی یہ بات ٹھیک ہے. سیدنا فاروق اعظم جانتے سنا تھے. دیں ان کو بھی جی جی سراج منیر کی بات. جی جی سراج منیر مرحوم ہم بیٹھے ہوئے تھے، الطاف حسن قریشی مرحوم بھی بیٹھے تھے، اور بڑے بڑے لوگ اہل علم بیٹھے ہوئے تھے. تو چوئی سردار محمد آئی جی ہوتے تھے، وہ بیٹھے، حاجی اکرم جو تھے فیڈرل سیکرٹری، وہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ جو کہے رسول اللہ وصال فرما گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. اب سراج منیر کہہ رہا ہے بھائی فاروق اعظم تھے، فاروق تھے جو دیکھ رہے تھے، بیان کر رہے تھے. واہ واہ. اور صدیق اکبر نے کہا سب کا اب جو ہے وہ لیول وہ نہیں انڈرسٹینڈنگ کا جو تمہارا ہے، بھائی چپ کر جاؤ. غازی صاحب یہ حقیقت کیا ہے، بات، جو دیکھ رہے تھے وہ بتا رہے تھے. غازی صاحب حق یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، موت بھی رسول اللہ کی امت ہے. ہاں موت حضور پر طاری نہیں ہوئی، باقیوں پر طاری ہوتی ہے، مگر موت مخلوق ہے. اللہ نے خود فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت مخلوق ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، رسول اللہ موت کے بھی رسول ہیں. واہ واہ یہ موت تو حضور کے قدم چومنے آئی تھی، واہ واہ واہ. موت نے رسول اللہ کے تبھی قدم. تو فرشتہ پوچھ رہا ہے، اجازت مانگنے آیا ہے، اور جبریل آئے ہیں ساز سفارشی کے لیے آیا ہے. اندر آنے کی اور غازی صاحب ایک بات، سے آگے تو دور. میں ایک بات، میں نے اپنے استاد گرامی حضور شیخ الاسلام سے ایک بات سنی، دل کر گیا. بس کیا ایک بات ہے، آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو موت کے فرشتے کو تعدیباً تھپڑ مارا تھا، وہ اس لیے مارا تھا کہ ہر نبی سے پوچھتا ہے مگر ادب کے تقاضے جو بارگاہ مصطفیٰ کے ہیں وہ ضرور پورے کرنا. اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جنت سے کوئی جانور لے جاؤ، کہو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنے سال زندہ رہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آیا، آپ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پھر بھی میں حاضر تو ہوں گا. آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں. یہ صرف تعدیب تھی موت کے فرشتے کی. اب میرے بعد جلد وہ آقا تشریف لانے لگے ہیں کہ سارے نبیوں کا ادب ایک طرف، مصطفیٰ کریم کا ادب ایک طرف، جن کا ادب رب ذوالجلال نے خود سکھایا، اور جن کی تعدیب، جن کا ادب کرنے کا صحابہ کو. غازی صاحب میں قرآن پاک میں ایک بات پڑھتا ہوں تو بڑا ہی حیران ہو جاتا ہوں. یہ جو قرآن کی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا تقدموا اصواتکم بین یدی النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رسول اللہ کی بارگاہ کے SOPs اللہ بیان کرتا ہے. پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے نا کسی بھی آفس، آپ خود ماشاءاللہ 21ویں گریڈ میں رہے، آپ کا ایک پروٹوکول آفیسر تھا، وہ آپ سے نیچے تھا، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اندر جا رہے ہو تو آفیسر کا پروٹوکول کیا ہے. پروٹوکول آفیسر اللہ نے رسول اللہ کا کسی کو بھی بنا دیتے. حضرت ابو بکر کمال تھے، حضرت عمر مولائے کائنات، عثمان غنی ذو النورین کمال تھے، مگر اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب میرے سوا جانتا ہی کوئی نہیں. واہ واہ واہ. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کوئی نہیں جانتا. میں رب ہو کر اپنے مصطفیٰ کا ادب لوگوں کو خود فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ بات حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہی، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، میری حقیقت میرا رب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنا عشق، خیال و فکر و نظر کے دعوے واہ واہ حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمد. کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنر مندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے صحابہ کا ذہن سازی کر دی تھی، فرمایا تھا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم.
سن لو میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے تم صحابی بنے، لیکن میرا وفات پا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر صحابہ کے مجمع میں خطاب فرمایا یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ رسول رب کا میرے پاس آئے گا، میں اسے جواب دوں گا، میں اس کی بات قبول کروں گا۔ اور پھر آقا نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا انی فرتن لکم علی الحوض، میرے صحابہ میں جو دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا، پریشان نہ ہونا، میں حوض کوثر پر تمہارا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ واہ واہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اتنی تسلیاں دے دی تھیں کہ میں حوض کوثر پر تمہارے لیے بندوبست کرنے جا رہا ہوں، تب جا کے غازی صاحب دلوں کو سکون ملا۔ سیدہ فاطمہ کا کلیجہ نہیں پھٹ رہا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں نا، ادھر ہی آ رہا ہوں، اگر نہ واہ سبحان اللہ، ادھر ہی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ غازی صاحب میں حیران ہوں صحابہ کرام کے عشق پر۔ اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ پردہ ہٹایا حضور نے، وہ صحابہ جو نماز میں کھڑے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی، واہ واہ، وہ نماز میں اللہ کی حاضری میں کھڑے ہیں، حضور نے صرف پردہ ہٹایا تو انہیں پتہ کیسے چلا جی؟ خوشبو آئی ہوگی، خوشبو آئی ہوگی، چمک آئی ہوگی، نور آیا ہوگی۔ اس پر محدثین نے بہت لکھا، بہت لکھا۔ کسی نے کہا یہ جو آپ نے بات کی کہ حضور مسکرائے تو دندان مبارک سے نور نکلا ہوگا، کسی نے کہا پردہ ہٹا تو حضور کے جسم اقدس کی خوشبو آئی ہوگی، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ، مگر حقیقت یہ ہے وہ جو کھڑے نماز میں تھے فکر مصطفیٰ میں تھے، وہ ڈوبے ہوئے نہیں تھے، وہ نماز میں کھڑے تھے، فکر حضور کی تھی، کھڑے ادھر تھے، انتہائی لیفٹ جانب حضور علیہ السلام کے جو حجرہ انور تھا اس کی طرف متوجہ تھے۔ اب وہ جو جنت پریشانی بھی بہت تھی نا، غازی صاحب پریشان جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہے تو ان کی تو جان نکل گئی۔ غازی صاحب دیکھیں انصار جو حدیث بیان کی، انصار کے مرد اور عورتیں رو رہے تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عباس گزرے، حضور علیہ السلام کے انصار سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کرنے لگی ہم رسول اللہ کی مجلسوں کو یاد کر رہے ہیں، اتنے دن ہو گئے حضور یتیم ہو گئے جی، یتیم ہو گئے، آئے 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 انصار یتیم ہو گئے۔ اچھا صرف انصار ہی نہیں، پوری کائنات یتیم ہوگی، لیکن وہ بالخصوص جی ان کی محبت ہی اور۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت ابوبکر عمر نے جا کے رسول اللہ کو بتایا تو آقا نے فرمایا میں جاتا ہوں ان کے پاس۔ حضور سر انور باندھ کے کپڑے سے میرے آقا باہر تشریف لائے، آخری بار حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد حضور علیہ السلام ممبر پر نہیں تشریف لے گئے تھے۔ میرے آقا ممبر پر بیٹھے اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے پہلے ان کی دل جوئی کی، فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے ہو، تم میرے رازدان ہو، تم میرے محبوب ہو۔ اور لوگوں سے کہا لوگوں سنو، انصار نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، تمہاری ذمہ داری اب انصار کا حق رہ گیا ہے، ان کا فرض کوئی نہیں بچتا۔ انصار کا حق ہے امت پر، فرض کوئی نہیں بچا۔ غازی صاحب یہ جو خلفائے راشدین، امت نے تو اہل بیت کا جو حق ہے وہ نہیں پہچانا۔ غازی صاحب میں عرض کرنے لگا ہوں، خلفائے راشدین نے انصار کی بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی، وہ جانتے تھے کہ یہ، لیکن جب ملوکیت کا زمانہ آیا حضور کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری کا یہاں ختم ہو گیا۔ یہ باتیں ہیں۔ اب جب حضور علیہ السلام نے ممبر پر فرمایا ان سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرے قریب ہیں، یہ میرے سینے سے لگے ہوئے لوگ ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی، یہ حدیث پاک انہوں نے بیان کی کہ ان کے نیکوں کی نیکیاں قبول کرنا، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے کسی سے تو اس کو معاف کر دینا۔ اور وہ حضور کے وہ اصحاب انصار روتے تھے، مہاجرین روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، وہ حدیث پاک مکمل کر دو، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آقا نے جب پردہ ہٹایا، غازی صاحب سارے صحابہ بشمول امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخ موڑ کے انتہائی بائیں جانب رسول اللہ کے حجرہ انور کا، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو جو لوگوں نے جا کے زیارت کی ہے، جب جنت البقیع ریاض الجنہ میں کھڑے ہیں، اسی جگہ پر آج کل امام کھڑے ہوتے ہیں، ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی بائیں جانب رسول اللہ کا حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غازی صاحب کسی کو نہیں پتہ چل سکتا جب تک دل ادھر لگا ہوا نہ ہو۔ آقا کے پردہ ہٹانے پر صحابہ نے رخ کعبے سے موڑ دیے، رسول اللہ کو دیکھنے لگ گئے، اور کافی دیر جب دیکھ لیا تو آقا نے فرمایا، اشارہ فرمایا، فاشارہ الینا ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر، حضور نے اشارہ کیا نماز پوری کر لو، پردہ نیچے گرا دیا۔ محدثین نے اس پر بھی بات کی کہ جب انہوں نے رخ کعبے سے موڑ لیا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ انہوں نے کہا نماز کیسے ٹوٹتی، کعبے سے رخ موڑا تھا لیکن کعبے کے کعبے کی طرف ہو گیا تھا حضور علیہ السلام۔ اور حضرت بلال
تو مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے غازی صاحب، وہ باتیں کرے انسان تو کیا ہی اور بات۔ وہ دیکھیں نا دیوانہ وار بازاروں میں جب تھے سال کے بعد کہ آپ نے دیکھا ہے حضور کو، مجھے تو ادھر خوشبو آئی، لوگوں آپ نے دیکھا ہے حضور اس طرف گئے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، صحابہ کا عشق انہی کا تھا، پھر دنیا میں وہ عشق نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، آج بھی ہم وصال کی باتیں کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں کا وضو ہوتا ہے، ان کی کیا حالت ہوگی جن کے سامنے یہ سارا ہوا۔ ہوئے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت، بہت شکریہ آپ کا اعجاز صاحب، آپ کا حسن، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، تیمارداری کی دعا ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جو شخص بھی کسی مریض کے تیمارداری کے لیے جائے تو اس کے پاس 7 مرتبہ پڑھے، اور اگر اس کی موت کا وقت نہ آیا ہوگا تو وہ یقیناً اللہ کے فضل سے تندرست ہو جائے گا۔ دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ صفحہ نمبر ہے 95 کتاب الشفا کبیر کا، یہاں سے آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جی پیج نمبر 118 پہ، جزام سے حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریحان یعنی مشک، ببری جو ہے اور انار کی جو لکڑی ہوتی ہے اس سے منع فرمایا، اس کی مسواک نہیں کرنی، اور فرمایا کہ چونکہ اس کی مسواک سے جو جزام کی رگیں جو ہیں ان کو ایکٹیو ہو جاتی ہے اور زیادہ وہ بیماری بڑھ جاتی ہے، اسے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ بک آف دی ڈے جی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، حیات، خدمات، شمائل و کمالات، یہ مستند روایات کی روشنی میں لکھی میں نے، اس کو ضرور پڑھیں، بلکہ ہر گھر کی میں سمجھتا ہوں اب ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے تو یہ ہر گھر میں یہ کتاب پڑھی جانی چاہیے، اور خاص طور پہ رسول اللہ سے جو سیدہ پاک کا اپنے والد سے محبت اور تعظیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ان سے ہے، وہ واقعہ سارے آپ پڑھیں گے۔ اس کو بھی صبح نور پبلیکیشن غزنی اسٹریٹ اردو بازار نے شائع کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائما